نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى إنما الصدقات للفقراء والمساكين وقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم فرض زكاة الفطر من رمضان رواه الترمذي صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ناظرین، ہماری آج کے ویڈیو لیکچر میں ہم آپ کو دینی مسائل میں سے ایک بہت اہم مسئلے پر سوال و جواب کی صورت میں معلومات فراہم کریں گے۔ اس ویڈیو کا مقصد آپ کو آسان اور سادہ انداز میں دین اسلام کے ایک اہم حکم صدقۃ الفطر، جسے صدقہ فطر اور فطرانہ بھی کہتے ہیں، کے بارے میں آگاہی فراہم کرنا مقصود ہے تاکہ آپ اپنی زندگی میں اسے سمجھ کر اس پر عمل کر سکیں۔ ہم اس ویڈیو میں آپ کے ذہن میں پیدا ہونے والے سوالات کے جوابات دیں گے اور اس اہم دینی مسئلے سے متعلق تمام سوالات پر روشنی ڈالنے کی کوشش کریں گے۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں اس ویڈیو کے پہلے سوال سے، اور ساتھ ہی دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہمیں سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ پہلا سوال ہے، فطرہ کیا ہے؟ عید الفطر کے دن جو صدقہ دیا جاتا ہے اسے صدقہ فطر کہتے ہیں۔ صدقہ اللہ کی رضا کے لیے مال خرچ کرنے کو کہتے ہیں، اور عید الفطر کے دن جو لازمی طور پر صدقہ دیا جاتا ہے اسے صدقہ فطر کہتے ہیں، اور یہ واجب ہے، اس کو فرض بھی کہا جاتا ہے۔ دوسرا سوال ہے، فطر کے کیا معنی ہے اور یہ کب فرض ہوا؟ فطر کہتے ہیں اختتام روزہ، یا آپ یہ کہہ لیں کہ روزہ نہ رکھنا۔ افطار کا لفظ بھی اسی سے بنا ہے، اور فطرہ صدقۃ الفطر بھی اسی سے بنا ہے، یعنی وہ صدقہ جو عید الفطر کے موقع پر واجب کے طور پر ادا کرتے ہیں اسے صدقہ فطر کہتے ہیں۔ اور یہ کب فرض ہوا؟ اس کا جواب یہ ہے کہ 2 ہجری میں روزے فرض ہوئے، اسی سال رمضان کے مہینے میں ہی صدقۃ الفطر ادا کرنے کا حکم ملا۔ تیسرے سوال کی طرف بڑھتے ہیں، صدقہ فطر کے واجب ہونے کا مقصد کیا ہے؟ یہ کیوں لازم کیا گیا؟ جواب یہ ہے کہ صدقہ فطر کی بارے میں حدیث مبارکہ میں ہمیں 2 حکمتیں پتہ چلتی ہیں، یعنی 2 اسباب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائے ہیں کہ ان 2 وجوہات کی وجہ سے صدقہ لازم کیا گیا ہے، صدقۃ الفطر لازم کیا گیا ہے۔ ان میں سے پہلی وجہ یہ ہے کہ یہ صدقہ روزوں میں ہونے والی کوتاہیوں کی تلافی کرتا ہے۔ دوسری وجہ مساکین کے کھانے کے بندوبست کا ذریعہ ہے۔ میں حدیث کے الفاظ بھی آپ سے ذکر کر دیتا ہوں۔ ابو داؤد شریف میں روایت ہے، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے روزوں میں ہونے والی لغو یعنی فضول اور لایانی اور فحش باتوں کے اثرات سے روزوں کو پاک کرنے کے لیے اور مسکینوں کے کھانے کا بندوبست کرنے کے لیے صدقہ فطر واجب قرار دیا، یعنی مسلمانوں کے جشن و مسرت کے اس دن میں صدقہ فطر کے ذریعے محتاجوں اور مسکینوں کی ضرورت پوری کر کے انہیں بھی خوشی میں شریک کیا جائے۔ اور دوسرا یہ کہ روزے میں ہونے والی بے احتیاطیوں اور بے باکیوں سے روزے پر جو برے اثرات پڑے ہوں گے ان کی طرف سے کفارہ بھی ہو جائے گا۔ اگلے سوال کی طرف بڑھتے ہیں، فطرہ کس پر واجب ہے؟ وہ مسلمان چاہے وہ مرد ہو یا عورت جو اتنا مالدار ہے کہ اس پر زکوٰۃ لازم ہے، اس پر فطرہ بھی لازم ہے اور فطرہ بھی فرض ہے، واجب ہے۔ یا اس کی دوسری صورت یہ ہے کہ اس پر زکوٰۃ تو لازم نہیں ہے، لیکن قرض اور ضروری اسباب اور استعمال کی اشیاء سے زائد اتنی قیمت کا مال یا اسباب اس کی ملکیت میں عید الفطر کی صبح صادق کے وقت موجود ہے، جس کی مالیت 52.5 تولہ چاندی کی قیمت کے برابر یا اس سے زیادہ ہو، تو اس پر عید الفطر کے دن صدقہ دینا واجب ہے، چاہے اس پر سال گزر چکا ہو یا نہ گزرا ہو۔ یعنی ایک صورت تو اس کی یہ ہے کہ جس پر زکوٰۃ لازم ہے اس پر صدقہ فطر بھی لازم ہے، لیکن دوسری صورت یہ ہے کہ اگر زکوٰۃ نہ بھی ہو لیکن اس کے پاس اتنا مال ہے جس کی قیمت 52.5 تولہ چاندی کے برابر یا اس سے زیادہ ہے، تو اس صورت میں اس پر فطرہ لازم ہوگا۔ اسی طرح اس پر قربانی لازم ہوگی اگرچہ اس پر زکوٰۃ نہ ہو، سونا چاندی وغیرہ نہ ہونے کی وجہ سے۔ یہ تو ایک صورت ہو گئی۔ اسی طرح مالدار آدمی کے لیے صدقہ فطر اپنی طرف سے بھی ادا کرنا واجب ہے، اپنی نابالغ اولاد کی طرف سے بھی ادا کرنا لازم ہے۔ نابالغ اولاد اگر مالدار ہو تو ان کے مال سے بھی ادا کر سکتا ہے،
اور اگر مالدار نہیں ہے تو اپنے مال سے ادا کرنا ضروری ہے۔ بالغ اولاد اگر مالدار ہے تو ان کی طرف سے صدقہ فطر ادا کرنا والد پر واجب نہیں۔ ہاں، اگر والد اپنی خوشی اور رضا سے ان کی اجازت سے ان کی طرف سے ادا کر دے گا تو صدقہ فطر ادا ہو جائے گا، جبکہ مالدار عورت پر اپنا صدقہ فطر ادا کرنا تو واجب ہے، لیکن اس پر کسی اور کی طرف سے ادا کرنا واجب نہیں، نہ بچوں کی طرف سے، نہ ماں باپ کی طرف سے، نہ شوہر کی طرف سے۔ اگلے سوال کی طرف بڑھتے ہیں۔ فطرہ ادا کرنے کا صحیح وقت کیا ہے؟ صدقہ فطر عید الفطر کے دن صبح صادق کے وقت، یعنی جس وقت فجر کا وقت شروع ہوتا ہے، اور یہ وہ وقت ہے جب ہماری سحری کا سائرن بجتا ہے، سحری کا وقت ختم ہوتا ہے، اس وقت واجب ہوتا ہے۔ صدقہ فطر صبح عید کے دن صبح صادق کے وقت واجب ہوتا ہے۔ البتہ صدقہ فطر رمضان المبارک میں بھی ادا کرنا درست ہے۔ عید الفطر کے دن عید کی نماز سے پہلے صدقہ فطر ادا کر دینا چاہیے، یہ بہت زیادہ فضیلت کی بات ہے۔ اگر عید کی نماز سے پہلے ادا نہیں کیا تو بعد میں ادا کرنا ہوگا، لیکن اس سے ثواب میں کمی واقع ہو جائے گی، اور عید کے دن سے زیادہ تاخیر کرنا خلاف سنت بھی ہے اور مکروہ بھی، لیکن پھر بھی ادا کرنا ضروری ہے، یعنی معاف نہیں ہوتا، اس کو ادا کرنا ہی پڑتا ہے۔ اگلا سوال ہے، فطرے کی مقدار کتنی ہے؟ ایک آدمی کا صدقہ فطر 1 کلو 662 گرام گندم ہے۔ احتیاطاً 1.25 کلو یعنی 1 کلو 775 گرام گندم دے دینا بہتر ہے۔ اسی طرح گندم کے علاوہ جو، کشمش یا کھجور سے بھی صدقہ فطر ادا کیا جا سکتا ہے، لیکن ان تینوں چیزوں کی تعداد 3.5 کلو ہوگی، یعنی اگر جو سے صدقہ فطر ادا کیا جائے یا کشمش یا کھجور سے ادا کیا جائے تو 3.5 کلو جو یا کشمش یا کھجور دینا پڑے گا۔ اگلا سوال ہے، کیا گندم، جو، کشمش یا کھجور ہی دینا ضروری ہے یا اس کی کسی اور شکل کی بھی گنجائش ہے؟ جواب یہ ہے کہ جی ہاں، اگر گندم دے دی جائے، تقریباً 1.25 کلو گندم دے دی جائے یا 3.5 کلو جو، کشمش یا کھجور دے دی جائے تو بھی ٹھیک ہے، لیکن اگر یہ چیزیں نہ دی جائیں بلکہ ان کی قیمت دے دی جائے تو بھی درست ہے، اور فطرہ دینے والے شخص کو اس کا اختیار ہے۔ اگلا سوال ہے، کم سے کم تو سمجھ میں آ گیا کہ صدقہ فطر کی مقدار کتنی ہے، یعنی یہی مقدار گندم سے ہو تو تقریباً 1.25 کلو، اور اگر جو سے، کشمش سے، کھجور سے ہو تو 3.5 کلو، یہ تو کم سے کم مقدار ہو گئی، لیکن کیا زیادہ سے زیادہ کی بھی کوئی حد ہے؟ تو جواب یہ ہے کہ نہیں۔ اگر کوئی شخص اپنی مرضی سے زیادہ دینا چاہے تو جتنا چاہے دے سکتا ہے، لیکن حساب لگانا ضروری ہوگا کیونکہ اس کا تعلق نیت سے ہے۔ مثال کے طور پر کسی کے گھر کے افراد کی تعداد 5 ہے اور وہ گندم سے ادائیگی کرنا چاہتا ہے، تو تقریباً 1.25 کلو گندم کی قیمت مثال کے طور پر اگر 200 روپے ہے تو اس شخص کو 1000 روپے 5 لوگوں کے لیے دینے ہوں گے، ایک اپنے اور 4 اپنے نابالغ اولاد کے یا بیوی کے یا جس کے بھی وہ دینا چاہ رہا ہے، تو 5 لوگوں کے 1000 روپے ہو گئے۔ لیکن اب وہ اس سے بڑھا کر 2000 دیتا ہے تو یہ 2000 دینا، 5000 دینا درست ہے، وہ ایسا کر سکتا ہے، لیکن اندازہ ضرور لگائے کہ وہ کس حساب سے دے رہا ہے اور اس حساب سے کتنے بن رہے ہیں، اور تاکہ یہ بات بالکل واضح ہو جائے کہ گندم کے حساب سے 1000 اس کا فطرہ تھا، 1000 اس نے زائد دیا ہے۔ جو کے حساب سے مثلا اس کا فطرہ 2000 تھا اور اس نے 2000 اس پر زائد دیا ہے، تو یہ طریقہ ہوگا۔ اگلا سوال ہے، فطرے کا مصرف کیا ہے، یعنی فطرہ کس کو دیا جا سکتا ہے؟ صدقہ فطر، جواب یہ ہے کہ صدقہ فطر انہی لوگوں کو دینا جائز ہے جنہیں زکوٰۃ دینا جائز ہے، یعنی جیسے زکوٰۃ فقراء اور مساکین کا حق ہے، اسی طرح فطرہ بھی مساکین کا حق ہے۔ اسے مسجد، ہسپتال یا تعلیمی ادارے کی تعمیر میں استعمال نہیں کیا جا سکتا۔ اس کے بعد والا سوال کہ اگر کوئی شخص بیماری کی وجہ سے یا کوتاہی اور غفلت کی وجہ سے روزہ نہ رکھے تو بھی فطرہ دینا لازمی ہے؟ تو جواب ہے جی ہاں، بالکل۔ اگر وہ کھاتے پیتے یعنی صاحب نصاب ہو تو ان ایسے لوگوں پر بھی صدقہ فطر واجب ہے، چاہے اس نے روزہ نہ رکھا ہو، وجہ کچھ بھی ہو، لیکن اس کو بھی صدقہ فطر ادا کرنا پڑے گا۔ آخری سوال ہے، صدقہ فطر اور زکوٰۃ میں کیا فرق ہے؟ اگرچہ ہماری پیچھے کے 1-2 سوالات میں اس کا ذکر آیا ہے، لیکن جب ہم ابھی اس کو مزید تفصیل سے ذکر کر دیتے ہیں تو پہلی بات کہ یہ دونوں یعنی صدقہ فطر بھی اور زکوٰۃ بھی مسلمان پر لازم ہیں اور ضروری ہیں، یعنی فرض اور واجب کا درجہ
رکھتے ہیں۔ فطر بھی مسلمانوں پر ہی ہے اور زکوٰۃ بھی مسلمانوں پر ہی ہے۔ دوسری بات کہ دونوں غریبوں کو اور مسکین کو ہی دی جاتی ہے، اس کے علاوہ کسی کو نہیں دی جا سکتی، حتیٰ کہ جیسے زکوٰۃ غیر مسلم کو نہیں دے سکتے، اسی طرح مفتہ بھی قول کے مطابق، یعنی وہ قول جس کو اختیار کیا گیا ہے، جس کو علماء نے تسلیم کیا ہے، اس کے مطابق صدقہ فطر بھی غیر مسلم کو نہیں دے سکتے۔ البتہ کچھ چیزوں میں فرق بھی ہے، جیسے دونوں میں نصاب کا تھوڑا سا فرق ہے۔ زکوٰۃ مال نامی پر ہوتی ہے۔ مال نامی کا مطلب ہوتا ہے وہ مال جس میں اضافہ ہوتا ہے، جس کی ویلیو بڑھتی ہے، جیسے سونا، چاندی، کیش وغیرہ، مال تجارت۔ زکوٰۃ تو مال نامی پر یعنی بڑھنے والے مال پر ہوتی ہے، جبکہ فطرے کے لیے مال نامی ہونا، بڑھنے والا مال ہونا ضروری نہیں ہے، بلکہ اتنا کافی ہے کہ مال ہو، جیسے کسی کے پاس ضرورت سے زائد کپڑے ہیں، برتن ہیں یا دیگر ساز و سامان موجود ہے، کتابیں ہیں، اور ان کی مالیت 52.5 تولہ چاندی کی قیمت کے برابر ہے یا اس سے زیادہ ہے، تو اب اس پر صدقہ فطر واجب ہوگا، اسی طرح اس پر قربانی بھی لازم ہوگی۔ فرق ان زکوٰۃ اور فطرے میں یہ بھی ہے کہ زکوٰۃ میں سال گزرنے کی شرط ہے، سال گزرنا ضروری ہے۔ صدقہ فطر میں یہ شرط بھی نہیں ہے، یعنی سال گزرنا ضروری نہیں ہے۔ مثال کے طور پر کسی شخص کے پاس رمضان میں ہی کچھ اضافی کپڑے آ گئے، برتن آ گئے، اور بھی بہت ساری چیزیں آ گئیں، تو اسی رمضان کے بعد جو عید آ رہی ہوگی، اسی رمضان میں یا اس عید کے نماز سے پہلے اس کو صدقہ فطر ان سب چیزوں کا ادا کرنا پڑے گا۔ تو ہمارے سوالات مکمل ہوئے۔ اب میں اپنی بات کو سمیٹتا ہوں کہ آج کے اس ویڈیو لیکچر میں ہم نے فطرے سے متعلق مختلف سوالات کے جوابات دیے تاکہ آپ کو اس اہم دینی فریضے کے بارے میں بہتر معلومات حاصل ہو سکیں۔ فطرہ نہ صرف ایک عبادت ہے بلکہ یہ معاشرتی ذمہ داری بھی ہے جو ہمیں اپنے مستحق بھائیوں اور بہنوں کی مدد کرنے کا موقع فراہم کرتی ہے۔ ہمیں امید ہے کہ آپ کو اس ویڈیو سے فائدہ ہوا ہوگا اور آپ فطرے کے متعلق تمام ضروری نکات کو سمجھنے میں کامیاب ہو گئے ہوں گے۔ اگر آپ کو اس موضوع پر مزید کچھ معلومات درکار ہوں یا اس کے علاوہ کوئی ایسا اہم دینی موضوع جس پر آپ معلومات حاصل کرنا چاہتے ہوں تو براہ مہربانی کمنٹ سیکشن میں ہم سے اظہار کریں۔ ہم انشاءاللہ اس پر بھی ویڈیو بنانے کی پوری کوشش کریں گے۔ اللہ تعالی ہماری عبادات میں اخلاص کی صفت پیدا فرمائے اور ہمیں اپنے مستحق بھائیوں کی مدد کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔